أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 101۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل اور پروف ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور ان کی ضرورتوں اور مجبوریوں اور پریشانیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے، کیونکہ سفر میں انسان کو آسانی ہوتی ہے کہ پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے۔ تو پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جو نماز 4 رکعت تھی اسے کیا کر دیا؟ آدھا کر دیا، ہاف کر دیا، برڈن 50%۔ اسی طرح سے عام حالات میں نمازیں ٹائم پہ پڑھنا ہے، لیکن سفر میں جوڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر اثر ایک ساتھ ملا کے، مغرب عشاء ایک ساتھ ملا کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی کہیں جاؤ، گھر سے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے لیے کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پاپ نہیں ہے۔ یہ کیا؟ ان تقصروا، کہ کم کر دو، الصلاۃ، کیا؟ نماز کو۔ تقصرو یہ قصور سے بنا، قصور بولتے ہیں نا ہم لوگ، قصور کمی کو بھی بولتے ہیں۔ تو نماز کم کیسے کریں گے؟ اب جو 4 ہے وہ 2 کریں گے، جو 3 ہے وہ 1.5 تو نہیں کر سکتے نا، نہیں کرتا، 3 ہی رہے گی، 2 ہی رہے گی۔ تو نماز قصر کے بارے میں بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کب کرنا، کتنا کلومیٹر ہونا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان ڈیٹیل معلوم کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر کتنے دوری کا ہو، کتنی دوری کا ہو کہ ہم اس میں قصر کر سکتے ہیں، یعنی نماز جو 4 ہے وہ 2 پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بخاری میں اور مسلم میں حدیثیں ہیں کہ 9 میل، تو 9 میل کتنا ہوا؟ 1 مائل کتنا ہوتا؟ 1.6۔ تو کلومیٹر میں کتنا ہو گیا؟ تقریباً 15۔ تو 15 سے 17 کلومیٹر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ شہر سے باہر، شہر کے اندر نہیں۔ اب بنگلور میں تو آپ گھومتے رہ جائیں گے تو وہ 50 کلومیٹر تک وہ شہر میں ہی ہو جائے گا۔ آپ آبادی چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے کھیت میں جب نکل جائیں، جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، آبادی ہٹ گئی تو وہاں سے اس کو کاؤنٹ کریں گے، تو آپ کا وہ قصر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کتنے دن کے لیے آپ سفر شروع کریں گے کتنے دن کی نیت سے رہنے کے لیے، تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، اور کتنے دن سے کم رہے گا تو آپ کو نماز قصر کرنا ہے۔ تو اس میں ایک 15 دن کی بھی روایت ہے اور بخاری میں 19 دن کی ہے، 19 دن کی۔ تو آپ اگر 19 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے طے کر کے کہیں جاتے ہیں کہ ہمیں اتنے دن وہاں پہ رہنا ہے، اور
کچھ اور دوسری روایتیں ہیں جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بولا کہ 4 دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ریلائبل وہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو 15 دن سے زیادہ آپ سفر کرتے ہیں یا 15 دن کے لیے سفر کرتے ہیں اور وہاں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن اس سے کم کے لیے اگر جاتے ہیں تو آپ کو قصر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں پوری نماز پڑھیں اختیار ہے، آپشن ہے، یا فرض ہے کہ نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس میں بھی دونوں طرح کی رائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری نماز پڑھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 خلیفہ کے ساتھ سفر کیا اور 4 نے سفر میں کیا کیا؟ قصر ہی نماز پڑھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، آگے جو آیت ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی قصر کب کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تم کو ستائیں گے یا ماریں گے یا فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی اے سی میں کر رہا ہے تو قصر نہیں ہوگا، ایئر کنڈیشن میں کار میں کر رہا ہے تو نہیں ہوگا، نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی ڈر نہیں ہو اور پیسفل ماحول میں ہم ہوں تو قصر کر سکتے ہیں کیا؟ چونکہ یہاں تو ہے کہ اگر ڈر ہو تب کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ گفٹ دیا ہے، اسے قبول کرو۔ یعنی خوف کی حالت کے لیے بھی ہے، ڈر کی حالت کے لیے بھی ہے، اور امن کی حالت کے لیے، پیس شانتی کی حالت کے لیے بھی ہے، دونوں حالتوں میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ رہتا ہے اس میں کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور طے نہیں ہوتا کہ کتنے دن کے لیے رہیں گے، ہوتا ہے کہ اچھا کل نکلتے ہیں، ارے آج بھی کام نہیں ہوا، 1 ہفتہ اور رکتے ہیں، ایسا اگر 1 سال رہ جائیں تو بھی کیا کرنا ہے؟ اور فار ایگزامپل آپ ہاسپٹل گئے، یہ دے کر کے ہمارا مریض 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا کہ 5 دن علاج ہوگا، ٹھیک ہے، 5 دن کے بعد بولتا نہیں ابھی 5 دن اور لگیں گے، ایسا کرتے کرتے 2 مہینے 4 مہینے پوری زندگی اگر ہو جائے تبھی کیا کرنا ہے؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کیا اللہ تعالیٰ سہولت اور ہمارے لیے دین کو آسان کر کے بتائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک کافر جو ہے تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ لیکن یہاں پر جو کافروں کی بات ہوئی ہے کہ کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، کون سے کافر؟ دیکھیے کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ نے دین بتایا، پورا جان لیا، سمجھ لیا، اس کے باوجود وہ بولتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہے نا؟ جس کے پاس آپ نے دین بتایا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں اس کو کہ قرآن حدیث کیا ہے، اللہ رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، تو جو جانا ہی نہیں وہ انکار کیسے کرے گا؟ اب میرے سامنے ایک بات آئی نہیں تو میں اس کا انکار کیسے کروں گا؟ اکثریت آج کے ماحول میں کیسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بولتا کہ یہ تمہارے، ہاں ان کو جب بہلایا جاتا ہے، جب ورگلایا جاتا ہے، جب ان کو ہمارے خلاف بھڑکایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ انویڈرز ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تب ان کے دماغ میں نفرت بھرتی ہے، تب وہ دشمنی پہ آتے ہیں۔ ورنہ نارمل جو لوگ ہیں
وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں کیا کہا گیا تھا کہ انہوں نے چونکہ جان بوجھ کر کے انکار کیا ہے اور باضابطہ اس کے لیے دشمنی شروع کی، مار پیٹ شروع کیا دھرم کے بیس پر، یہ لوگ تمہارے کون ہیں؟ تو آج کے حالات میں بھی اگر کوئی دھرم کی بنیاد پر، دھرم کے بیس پر دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن نیوٹرل لوگ جن کو معلوم نہیں نا، جو جانتے نہیں ہیں، وہ اس میں نہیں آتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے نان مسلم مسلمانوں کے بہت قریب ہیں، بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت سے ملتے ہیں۔ ہم یہاں منڈی پیٹ میں جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نان مسلم ہیں، کوئی ان کے دل میں نفرت نہیں ہے۔ تو یہ حالات کے بیس پر یہ بات کہی گئی۔ Whenever you go out, travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer if you fear that those who disbelieve, disrupt or attack you. Indeed, the disbelievers are a clear enemy for you. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ہمارے لیے مہربانی کی ہے اور 4 کو 2 کر دیا ہے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا بھی حکم دیا ہے، پھر یہ بھی طے کر دیا ہے کہ آزادی سے باہر نکلیں گے تو ہمارا شروع ہو جائے گا، کتنے کلومیٹر پہ ہوگا، کتنے دن کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گفٹ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔